الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ یہ جو اس وقت بحث چل رہی ہے کہ ہمارے محترم مہمان اور داعی اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ پاکستان تشریف لائے ہیں اور انہوں نے ایک پروگرام میں سٹیج پر بلائے گئے بچیوں کو شیلڈ دینے سے اس بنیاد پر انکار کیا کہ یہ نامناسب ہے۔ اب اس پر بڑی لیدیں ہو رہی ہے اور اس پر لوگ بڑا ناک منہ چڑھاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو بچیاں ہیں۔ بھائی بچی تو اس وقت تک بچی رہتی ہے جب تک اس کے بچے نہیں ہوتے، اور ماں باپ کے لیے تو وہ آخر تک بچی رہتی ہے۔ تو کبھی کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی سرپرستی ہونی چاہیے۔ یتیموں کی سرپرستی کا اپنا اسلام میں ایک طریقہ ہے۔ صرف ایک لمحے کے لیے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر اور سٹیج پر ان کو بلا کر ان کو شیلڈ دے کر، یہ تو سرپرستی نہیں ہے۔ ان کی بہتر تعلیم ہونی چاہیے، ان کو ان کے حقوق دینے چاہیے، ان کی اسلامی خطوط پر تربیت ہونی چاہیے۔ اسلام کے اندر یہ بات ہے کہ عورت کے اندر جو شرمیلا پن ہے، جو جھجک ہے اور جو شدت حیا ہے، وہ اس کا زیور ہے۔ مغرب میں یہ بات ہے کہ وہ اس زیور کو اس سے چھین لیتا ہے، اور ہمیں بھی مغرب نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ خواتین کو مردوں کے ساتھ گل مل کر رہنا چاہیے تاکہ ان کے سے جھجک ختم ہو جائے، وہ شرمیلا پن ختم ہو جائے، وہ اپنی بات کر۔ بھئی یہ شرمیلا پن، یہ حیا، یہ جھجک، یہ تو ان کا کمال ہے، ان کا حسن ہے، ان کی خوبی ہے، ان کی فطرت ہے۔ آپ دیکھیں، جب تک مغرب عورت کو آدھا مرد نہ بنا دے، ہاف مرد نہ بنا دے، اور زن کو نازن نہ بنا دے، اس وقت تک وہ عورت کو عورت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ان کو حقوق دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اسلام کا اپنا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ آپ اسلام کی بات کو مغرب کے ترازو میں کیسے تولتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے بالکل مناسب لفظ استعمال کیا ہے اس کے لیے، اور مناسب رویہ استعمال کیا ہے۔ جن داعی اسلام کی، جو لوگ داعی اسلام ہوتے ہیں اور اسلام ہی ان کی پہچان ہوتی ہے اور اسلامی دعوت ان کی پہچان ہوتی ہے، وہ اس طرح کے مشتبہات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا یہ مقام ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہتر طریقے سے اپنے اس منصب کا لحاظ رکھا، اور میں سمجھتا ہوں اس سے ان لوگوں کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا چاہیے جو عورتوں کو سٹیج پر بلا کر اور ان کے ساتھ بیٹھ کر، اور ان میں سے کیسے ہوتے ہیں جو واقعی وہ عورت ہوتے ہیں۔ عورت کا مطلب تو پردہ ہوتا ہے، تو کتنی عورتیں ہیں جو واقعی وہ عورتیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے مغرب کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے سے اور ان کو اپنا آپ ذرا لبرل اور ذرا براڈ مائنڈ سمجھانے، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام کے داعی ہیں تو آپ اپنے اعمال پر اور اپنے رویے پر ذرا نظر ثانی کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک نقطہ اگر سمجھ میں آ جائے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک مہینے کے ٹور سے صرف ایک نقطہ ہی، اور خاص کر مذہبی کہلانے والے لیڈروں کی سمجھ میں آ جائے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں ان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اس سے آگے جو مراحل ہیں وہ حرام تک پہنچانے والے ہیں۔ انہوں نے حرام کا لفظ نہیں کہا، انہوں نے نامناسب کا لفظ کیا، اور بہتر طریقے سے انہوں نے
اس کو ایکسپلین کیا. بالکل یہی طریقہ تھا، یہی مناسب رد عمل تھا. انہوں نے باقاعدہ انکار کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ عورت کو سٹیج پر بلانا اور ان کا جھجک اور ان کی شرم و حیا اور شرمیلئی پن جو ان کے اندر ہے اس کو ختم کرنا، یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے. عورت کے ساتھ ظلم ہے. عورت کو عورت ہونا چاہیے. اور ٹھیک ہے، لبرل اور آزاد خیال لوگ جو کچھ بھی کہتے رہیں، ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، ہمارا اپنا طریقہ ہے. ہم نے طریقے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہیں. ہم نے شریعت سے سیکھنے ہیں. ہم نے شریعت کی بات کو آگے پھیلانا ہے. ہم نے اپنی طرف سے باتیں بنانی نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کے لیے اور اپنے شریعت کے مسائل کے لیے مغرب کی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. ہمیں مغرب کو خوش کرنے کی بجائے ہم خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اور لوگ جو بھی ان کے فکر ہو یا جو بھی ان کے تبصرے ہوں، لیکن ہمیں ان کو اسلام کی طرف لانا چاہیے. میں حیران ہوں کہ مغرب کی عورت تو عورت بننا چاہتی ہے. جا کر مغرب کے اندر سروے کر لے، وہاں پہ کتنی فیصد عورتیں ایسی ہیں جو اس طرح کے مردوں کے شانہ بشانہ زندگی گزارنے سے تنگ آ گئی ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہمارا استحصال ہو رہا ہے. وہ چیختی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ وہ گھر بسائیں. وہ چاہتی ہیں کہ وہ ایک مرد کی بیوی بنے. وہ چاہتی ہیں کہ وہ گھر میں بچے پالے، گھر سنبھالے اور گھر کی ذمہ داریاں سنبھالے. وہ اپنی فطرت پر واپس آنا چاہتی ہے. تو یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ مغرب کا تھوکا ہوا لوگ چاٹنے کی کوشش کریں اور خواہ ان کی نقالی کرتے پھریں. مغرب اسلام کی طرف آ رہا ہے اور آپ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور ایک بھلا آدمی، ایک داعی اگر درست بات کہہ دے تو اس پر بھی آپ انگلیاں اٹھاتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہ زوال کے نشانات ہیں. یہ زوال کے نشانات ہیں. اگر کسی معاشرے میں، کسی ماحول میں ایسے لوگ ہوں جو درست طریقے سے بات کہہ سکیں، تو اگر آپ ان کو فالو نہیں کر سکتے، اس پر آفرین اور شاباش نہیں کہہ سکتے، تو کم از کم اتنا تو کر لے کہ چلو ہم تو اس سے رہے. لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو درست بات کہہ سکتے ہیں اور جرأت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اور درست بات پر وہ قائم بھی رہتے ہیں. تو اقبال رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ عورت کو فارسی میں کہا تھا بطول باش از عصر نہاشو کہ در آغوش شبیری بگیری. آپ فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، بچیوں کو کہتے ہیں. اور عصر نہاشو، زمانے کی آنکھوں سے اپنے آپ کو اجل رکھو. کہ در آغوش شبیری بگیری، تاکہ تمہاری گود میں حضرت حسین جیسے لوگ بلے پھڑیں. اور ہمیں واقعی اس دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اب دنیا میں ایسے لوگوں کی، مسلمانوں کے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. ایسی خواتین پیدا ہوں تو ان کی گود میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبیر جیسے لوگ پیدا ہوں گے اور وہ پلے بڑھیں گے، وہاں پہ تربیت پائیں گے. لیکن دوسری طرف وہ مغرب ہمیں اس سے بیگانہ کرتی اور خواتین کو آدھا مرد اور مردوں کو آدھا زن بنانا چاہتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے جوان جو ہے وہ جب اس طرح کے ماحول میں، مخلوط ماحول میں رہتے ہیں تو وہ لڑکیوں سے ان کے اطوار سیکھتے ہیں اور لڑکیاں لڑکوں سے اطوار سیکھتے ہیں. تو نہ لڑکے لڑکے رہتے ہیں، نہ لڑکیاں لڑکیاں رہتی ہیں، نہ عورت عورت رہتی ہے، نہ مرد مرد رہتے ہیں. مغرب چاہتا بھی یہی ہے کہ مرد آدھی عورت بن جائے اور عورت آدھی مرد بن جائے. اقبال کی اس بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ اتنی علمی گفتگو اس وقت نہیں ہو سکتی، مختصر سی گفتگو کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کے اس مقام کے لوگ ہوتے ہیں جس مقام پر ذاکر نائک ہیں اور اس طرح کے بڑے لوگ، ان کو ایسا ہی رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ باقی جو لوگ ہیں وہ اپنے رویے پر ذرا نظر ثانی کر لیں کہ یہ جو ہاتھ ملائے جاتے ہیں، دیکھیں نا ایک بات تو پھر ایک جگہ پہ رکتی نہیں ہے. اسی طرح مخلوط محافل بنیں گے تو ہاتھ بھی ملائے جائیں گے، شانہ بشانہ بھی ایک دوسرے کے رہیں گے، پھر گپیں بھی ہوں گی،
پھر خلوتیں بھی ہوں گی، اور پھر مرد مرد نہیں رہے گا اور عورت عورت نہیں رہے گی، اور حیا کی جو صفت ہے وہ دونوں سے رخصت لے لے گی۔ تو اقبال جو ہے وہ فرماتے ہیں تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت، ظاہر ہے کہ عورت سے عورت پن وہ فرنگی کی تہذیب میں وہ مر جاتی ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت۔ تو اس کا نتیجہ ہے کہ پوری انسانیت ہی مر جائے گی۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، یہ نازن ہونا ہے نا کہ اس سے حیا اور شرمیلا پن اور جھجک ختم ہو جائے، عورت عورت ہی اور بچی بچی نہ رہے۔ کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت، یہ جو سمجھدار لوگوں کی نظر میں یہ موت ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ زندگی ہے۔ اب جن کا مزاج ہی بگڑ گیا ہو ان کے لیے تو ایسے تازیانے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ذاکر نائک کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے کہ انہوں نے ایک بہت اہم بات کی طرف اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے انہوں نے اس کو لوگوں کی توجہ دلائی اس کی طرف۔ اور پھر آخر میں وہ کہتے ہیں اقبال رحمہ اللہ، بیگا نہ رہے دی سے اگر مدرسہ یہ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ دیکھیں نا کتنی بڑی باریکی کے ساتھ، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ آپ مدرسہ زن کو ہنر کا مدرسہ بناتے ہیں، اس کو علم کا مدرسہ بنائیں، اس کو عشق و محبت اور حیا کا مدرسہ بنائیں، اور خدا کے لیے قوم کی بچیوں کو اور یتیم بچیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کو یتیمی کا جو آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا ہے، تو ان کی یتیمی کا فائدہ اٹھا کر ان کا استحصال نہ کیجیے، ان کو لوگوں کے سامنے اسی طرح سٹیج پر مت لائیے، اور مردوں سے ان کے اختلاط مت کرا دیجیے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔